بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 15ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے اور اس سورت کا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرانا، لے جانا۔ تو چونکہ اس سورت کی پہلی آیا مبارکہ میں حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر معراج، واقعہ معراج کا بیان ہے، تو اس مناسبت سے سورت کا نام اسراء ہے۔ اور اس سورت میں بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ واقعہ معراج تو مشہور ہے، یہ حضور کا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زمین کی سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے معراج، جس کا بیان سورہ والنجم میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ تفصیل کے لیے معراج کے موضوع پر کسی بھی معتبر مفصل ضخیم کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم بھی کسی موقع پر انشاءاللہ خاص ایک مجلس معراج النبی کے عنوان سے کریں گے اور وہ ریکارڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ اس صورت میں ابتدا میں تو یہ ہو گیا، حضور کی سیر کا ذکر ہو گیا، باقی توحید کا مضمون بھی ہے، قیامت کے حوالے سے بھی آیات ہیں، اور خصوصی طور پر رسالت کا اثبات ہے، اور رسالت کے میں بھی رسالت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا اثبات ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار بطور سزا تمہارے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ تو پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں کو ناحق قتل کیا، تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے۔ انہوں نے پھر سب کو قتل کر دیا، وہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، جو رؤساء تھے، سب کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ تورات کو بھی جلا ڈالا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور بہت سے جو اسرائیلی تھے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ دوسری بار یہود کا فتنہ فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور وہ گناہوں کی حد سے بڑھ گئے۔ اس مرتبہ بادشاہ بردوس یا خردوس، دونوں طرح نام آتا ہے، اس کو ان پر مسلط کیا گیا۔ تو اس بردوس یا خردوس نے انہیں بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور فتنہ و فساد ہمیشہ سے یہودیوں کی سرشت میں رہا ہے، ان کے خمیر کا ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی، تو پھر ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا۔ اب یہ جو ہٹلر ہے، ماضی قریب میں ہٹلر جو ہے وہ
ایک قسم کا خدائی کوڑا ثابت ہوا، اس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کر ڈالا، بہت سوں کو تو اس نے زندہ جلا ڈالا تھا۔ آج پھر فتنہ سامانیاں جو ہے وہ حد سے بڑھتی جا رہی ہیں، تو قہر خداوندی برسے گا انشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان میں دراصل قوموں کے عروج اور زوال کا پورا سبب بیان کر دیا گیا کہ دراصل جب کوئی قوم اللہ کی نافرما برداری کرتی ہے، یعنی کہ فرما برداری نہیں کرتی، تو وہ پھر فساد پر اتر آتی ہے، اور اس پھر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو اس پر غالب فرما دیتا ہے، پھر وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے ہیں، اور جو قوم اللہ کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو زمین پر حکومت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اس کی تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہے، اس کے نصیب میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ قیامت کے دن پھر یہ اعمال نامہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہوگا، بندے سے کہا جائے گا کہ پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ تو جس نے ہدایت کو پسند کیا، اختیار کیا، تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم کوئی نہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ اخلاق عالیہ، اخلاق فاضلہ کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کے پر یا بازو چکائے رکھو، اور ان کے حوالے سے یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرمانا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ پھر اگلا مضمون یہ ہے کہ روزی کی اور پیسے دولت کی کمی کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، تمہاری روزی بھی اللہ کے ذمہ ہے اور تمہاری اولاد کی روزی بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا کہ زناکاری سے بچو، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، عہد شکنی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پھر بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے نقل نہ کرو، نشر نہ کرو، زمین پر متکبرانہ انداز میں نہ چلو، کیونکہ یہ سب کام ناپسندیدہ ہیں اور برائی کے کام ہیں۔ قرآن کریم ہر بات کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تو لیکن جو نافرمان ہیں وہ حق سے اور سیدھی راہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے، لیکن تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح، اور انسان اشرف المخلوقات ہو کر ذکر الہی سے اگر غفلت برتے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، چنبے کی بات ہے۔ پھر چند آیتوں کا جو مضمون ہے وہ وہی جو خیر و شر کا معرکہ تھا، قصہ آدم و ابلیس، اس کا ذکر کیا کہ انسان کے لیے جو شیطان گمراہ کن دو پیچ کرتا ہے، بناتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ بحر ہو یا بر ہو، یعنی سمندر ہو یا خشکی ہو، انسانی مشکلات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں حل کر سکتا،
اور فرمایا کہ تمام مخلوقات میں انسان کو خصوصی فضیلت اور اعزاز کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 70 کے بعد فرمایا کہ جس طرح پہلے لوگوں نے رسولوں کو اپنے وطن سے نکال کر عذاب کی دعوت دی تھی، تو ایسے ہی مکے والے بھی یہ چاہتے ہیں، مگر اے حبیب، ہم نے آپ کے اعزاز میں آپ کی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے انہیں ایسے نہیں کرنے دیا۔ آیت نمبر 78 سے بطور اشارہ 5 نمازوں کا حکم ہے کہ فجر کے وقت قرآن سننے کے لیے دن رات کے فرشتوں کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے، اور رات کو تہجد کا اہتمام جاری رکھیں۔ پھر یہ حضور کو فرمایا گیا کہ آپ کو مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور جب حق آتا ہے تو پھر باطل مٹ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بشارت دی گئی کہ جب مکہ فتح ہوگا توحید کا پھریرا لہرائے گا، اور شرک کا جو جھنڈا ہے وہ بالکل سرنگوں ہو جائے گا۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعض غلط اور فاسد جو مطالبات تھے ان کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک ہم بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بغیر کسی پردہ کے یعنی بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر آسمان سے ہم پر کوئی کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ تو یہ عجیب و غریب مطالبات تھے۔ تو ان مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدہ باز نہیں ہوں، بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی جنات اور انسان مل کر بھی قرآن کریم جیسا کلام بنانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مباحثہ اور انہیں عطا کی جانے والی جو نشانیاں یعنی معجزات 9 ان کا اجمالی تذکرہ کیا۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ملک بدر کرنا چاہا تو پھر ہم نے فرعونیوں کو غرق کر کے ان کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ قرآن کریم حق کے ساتھ اترا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ انہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناتے رہیں، اور ان کی دل جمعی کا اطمینان کا باعث بنتا رہے۔ پھر مشرکین مکہ کا یہ اعتراض کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں، کبھی آپ رحمان کہتے ہیں، تو ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں۔ تو اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، فرما دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر تم پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو یہ سب اسی کے نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے، بلکہ کائنات ساری کی ساری اس کی مدد، اس کی نصرت کی محتاج ہے۔ اس کے بعد جی سورہ کاف شروع ہوتی ہے۔ کہف جو لفظ ہے، کاف ہا اور فا، کہفن، یہ عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس صورت میں امت کے گزشتہ جو امت ہے اس کے چند نوجوانوں کا ذکر ہے، وہ ایماندار نوجوان تھے۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا، بے دین بادشاہ، اس کے شر و فساد سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ تو پھر پوری صورت ان نوجوانوں سے ایک قسم کا یعنی کہ عنوان پھر غار رکھ دیا گیا، کاف رکھ دیا گیا، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام کاف ہے۔ اصل موضوع اس کا ایمان ہی ہے، چونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا تھا۔ تو اس صورت میں جتنے بھی اشارے ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، جتنی بھی مثالیں ہیں، وہ سب ایمان
اور یہ دنیاوی جو دنیا کی یہ دولت ہے، یہ جو مادیت ہے، اس کی جو کشمکش ہے ایمان اور مادیت کے درمیان، اور پھر جو آخری دور کے فتنے ہیں، خصوصاً فتنہ دجال ہے، تو یہ اس صورت کا ایک مرکزی موضوع ہے، یعنی ایمان اور مادیت کی کشمکش کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو سورت کی ابتدائی آیات میں یہ ہے کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے قرآن پاک کو ہر قسم کی کجی سے پاک اور بالکل واضح طور پر اتارا ہے۔ پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اس سرزمین میں ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں اتار کر دراصل انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ یہ چند نیک نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، جبکہ باقی قوم شرک کے آزار میں، شرک کی بیماری میں مبتلا تھی، اور ایک ظالم بادشاہ دقیانوس ان پر مسلط تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے، تو پھر انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے، تاکہ وہ انہیں کفر کی طرف نہ لے جائیں، غار میں پناہ لے لی۔ تو یہ جب غار میں جا رہے تھے تو اس وقت ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ لمبا سفر کر کے یہ لوگ تھک گئے اور ایک غار میں آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جیسے جا رہے تھے سفر میں، جب تھکے تو ایک پہاڑ میں، ایک غار میں انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں آرام کرتے ہیں، تو وہاں لیٹ گئے۔ تو کتا جو ہے وہ غار کے دھانے پر باہر بیٹھ گیا۔ تو اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ان کے لیے جگہ کھلی ہو گئی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی، اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حسب ضرورت دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدل دیتا، تاکہ ان کو روشنی، حرارت اور ہوا ملتی رہے، اور ان کا جسم سلامت رہے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دیکھنے والا انہیں جاگتا ہوا خیال کرتا اور مرعوب ہو کر بھاگ جاتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ آتا بھی تو وہاں دیکھتا، تو وہ چونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا تھا، لیکن آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھیں، تو جب وہ انہیں کوئی دیکھتا تھا تو وہ اس پر روب طاری ہو جاتا تھا اور بھاگ جاتا تھا۔ اور کتا بھی غار کے دہانے پر اس طرح بیٹھا ہوا سو رہا تھا کہ جیسے وہ گھات لگا کر کسی پر حملہ ہو۔ کتا بھی سو رہا تھا، لیکن منہ اس نے ایسے رکھا ہوا تھا کہ جیسے کوئی آنے والے جب آتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ کتا اس کے اوپر چھپٹ پڑے گا۔ تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو کتا خدمت کے لیے وہاں غار میں بیٹھا رہا، اس بزرگوں کی، اللہ کے ولیوں کی اس خدمت کی وجہ سے وہ جنت میں ان کے ساتھ داخل کیا جائے گا، یعنی ظاہر ہے پھر انسان بنا دیا جائے گا۔ تو یہ یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کتا اگر اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اتنا مقام حاصل کر لیتا ہے، تو جو انسان اللہ کے ولیوں کی خدمت اور ان کی عزت اور ان کی تکریم بجا لائے، تو پھر اس کو اس پر کتنی نوازش نہ ہوگی اور کتنی اللہ کی مہربانی نہ ہوگی۔ اب جو لوگ اللہ کے ولیوں کو برا کہتے ہیں، حقیقی پیر اور حقیقی مشائخ جو ہیں، ان کو جو برا کہتے ہیں، ان کو کم از کم قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب یہ چیز ہے کہ وہاں وہ سوئے رہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں سوئے ہوئے کتنا وقت گزرا ہوگا۔ تو ان کا خیال تھا کہ ایک دن یا آدھا دن ہوا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شمسی حساب سے، یعنی سورج کے حساب سے 300 سال، اور قمری حساب سے یعنی چاند کے حساب سے 309 سال تک، 309 تاکہ یہ لوگ سوتے رہے۔ بیدار ہونے پر انہیں بھوک نے ستایا تو رقم جمع کر کے ایک دوسرے کے پاس جو تھی، ایک آدمی کو احتیاط کے تمام پہلو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کہ اس کو کہا کہ بھئی تم ہمارے لیے کوئی کھانے کی چیز لے آؤ یہاں غار تک، لیکن وہ چھپ چھپا کے لانا،
کوئی کسی کو ہمارا پتہ نہ چلے۔ تو اس کو سمجھایا اور شہر بھیجا جہاں بھی کوئی بازار بنا ہوا تھا لوگوں کا۔ تو جس ہوٹل سے اس نے وہ کھانا لیا، اس کے مالک نے پرانے سکے دیکھ کر اس سے پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ تو بہت پرانے سکے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس طرح اسے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، تو مرنے کے بعد وہ زندہ ہونے کا قائل بھی تھا، تو لوگ اس کے عقیدہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو کہ جو اپنی قوم کو صحیح عقیدہ بتا سکے، یعنی قوم کو قائل کر سکے۔ چنانچہ جب اس نوجوان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ نوجوان ان نوجوانوں کا ایک ساتھی ہے جن کے نام آج سے 3 صدیاں قبل ایک تحریر کی شکل میں محفوظ کر دی تھی۔ وہ محفوظ کر دی گئی تھے کہ ایسی چند نوجوان ہیں جو غار میں۔ تو وہ بہت خوش ہوا۔ تو لوگ اس واقعے کو سن کر ایمان لے آئے، اور جہاں اصحاب کہف دریافت ہوئے تھے ان کی یادگار کے طور پر مسجد تعمیر کر دی گئی۔ یہاں پھر مفسرین نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا اچھی بات ہے، تاکہ لوگ ان مزارات پر فاتح پڑھنے کے لیے بھی آئیں، اور اگر نماز کا وقت ہو تو نماز بھی ادا کر لیں۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ تو آئیے قرآن کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ اصحاب کہف کی جو تعداد ہے اس میں 3 اقوال ہے۔ پہلے کہ قرآن نے جو ہے وہ فرمایا کہ ایک تو بازی ہے، اور جو تیسرا قول ہے اس کو پھر قرآن نے رد نہیں کیا، یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں کہ زیادہ یہی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ آیت میں فرما دیا ہے کہ ان کی صحیح جو تعداد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو البتہ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے اپنے حبیب کریم سمیت، تو وہ پھر انہیں جانتے ہیں لوگ۔ پھر قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں بحث کرنے سے بھی منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے منظر کو باروب بنا دیا تھا تاکہ کوئی ان کی طرف جھانک تھانک نہ کر سکے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات بیان کر کے در حقیقت لوگوں کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کروائی کہ جو پروردگار 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے، تو کیا وہ قبروں سے مردہ وجودوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟ تو اس واقعے سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی مادیت اور ایمان، یعنی دنیا کے ظاہری مال و دولت اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اسے ظاہر ہے ایمان کو انتخاب کیا جائے گا، اور ایمان کی حفاظت ہر مادی چیز پر ایمان کو ترجیح دی جائے گی۔ آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ یہ 2 آدمیوں کا واقعہ ہے کہ ان میں سے ایک غریب مگر صاحب ایمان تھا، جبکہ دوسرا امیر کبیر تھا لیکن وہ بے دین تھا۔ اب جو غریب صاحب ایمان تھا اس نے امیر آدمی کو کہا کہ جب تم اپنے باغات میں داخل ہوتے ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا ورد کر لیا کرو۔ تو امیر آدمی جو تھا اس نے بڑے متکبرانہ انداز میں جواب دیا، اور اس نے اپنی مال و متاع کو اپنی محنت سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے اس سے بہتر ملنے والا۔ اس پر پھر اس غریب آدمی نے امیر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، اگرچہ میں دنیا میں غریب ہوں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ دے کر میری جتنی بھی محرومی ہیں جو اس وقت ہیں ان کا ازالہ فرمائے گا، تو تم کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو تم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو وہ جو امیر آدمی تھا اس نے اس غریب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امیر کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ اب یہ جو کفار تھے، کافر تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، نمبر 2 اصحاب کہف کون تھے، اور نمبر 3 ذوالقرنین بادشاہ کا کیا واقعہ ہے۔
تو اس کے جواب میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کل تمہیں جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب آئندہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ یہ دراصل امت کے لیے تعلیم ہے کہ وہ مستقبل میں کیے جانے والے کام کے پس منظر میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے دنیا کی، اس کی بے ثباتی، تو مثال دے کر یہ بتایا کہ بارش کے نتیجہ میں کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں مگر اچانک کسی آفت سے تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں، کسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا جو پہلے بیان ہو چکا ہے، جو شروع سے سورہ بقرہ سے جاری ہے۔ آگے جی آیت نمبر 60 سے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا دلچسپ قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کچھ ایسے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں مجلس میں موجود تھے، تو وہاں آپ نے گفتگو فرمائی، اور وہ گفتگو لوگوں پر بڑا اس کا اثر ہوا۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اگرچہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا، بڑا مرتبہ عطا کیا تھا اور بہت علم عطا فرمایا تھا، لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس طرح نہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح جواب دیتے، تو اس لیے پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جو دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں ان کی طرف رخت سفر باندھ۔ تو پھر وہ جو ہے ارشاد فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ 2 دریاؤں کے سنگم پر، یعنی جو جہاں 2 دریا ملتے ہیں ان پر چلے جائیں۔ اب حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنے ایک خادم جن کا نام یوشع بن نون بتایا گیا ہے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی حکمتوں اور جو اس کے راز ہیں اور رموز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے حضرت خضر کی تلاش میں نکلے۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ زیادہ مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص ولی ہیں اور وہ زندہ ہیں اور اب بھی زندہ ہیں۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ جو کھانے کا سامان تھا، ناشتہ، وہ لاؤ، کیونکہ ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ تو خادم نے کہا کہ دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، ایک چٹان کے پاس، تو وہاں وہ مچھلی بنی ہوئی تھی تو وہ مجھے بھول گئی، شیطان نے مجھے بلا دیا، تو وہ تو زندہ ہو کر سمندر میں سرنگ کی طرح رستہ بناتی ہوئی نکل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 2 سمندروں کا سنگم دراصل ہماری منزل ہے، تو یہاں تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ دونوں واپس لوٹے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ہمارے ایک خاص بندے کو انہوں نے وہاں پایا جس کو ہم نے علم لدنی بخشا تھا۔ علم لدنی سے مراد یہ ہے کہ وہ خصوصی علم جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کسی کو خصوصی علم عطا کرتا ہے تو وہ کتابوں میں بھی نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی تعریف، موضوع، غرض بھی بیان نہیں ہو سکتی، تو وہ خصوصی علم ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ اس میں علم غیب بھی ہے اور اس میں بہت کچھ ہے۔ اب یہ جی کہ وہ ملاقات ہو گئی ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خاص رشد و ہدایت اور خاص آپ کو علم عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا علم آپ کی قوت برداشت سے باہر ہے، آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے اور کسی قسم کے بھی کوئی سوالات کرنے کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ میں نہیں کروں گا، تو جس پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام پھر علمی سفر پر سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں اور کلیم ہیں، افضل ہیں، تو خضر علیہ السلام جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ قول ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور زیادہ مفسرین نے یہی بتایا ہے، اگرچہ اختلاف ہے لیکن زیادہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، افضل بھی ہیں، تو لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے، تو یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس بنا پر پھر اس کی ظاہر ہے وہ جب سکھائے گا تو ایک استاد بنے گا تو اس کی عزت بھی کی جائے گی۔ تو یہ آگے پھر کیا ہوا، یہ سارا بیان 16ویں پیارے میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ یہی ابھی باتیں جو ہیں ابھی سٹارٹ ہوئی ہیں یہاں سے، تو یہاں 15واں پارہ ختم ہو گیا، اور 16ویں پارے سے پھر آگے وہ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ مزید شروع ہوگا۔ تو انشاءاللہ بتوفیق الہی جب ہم 16ویں پارے کے مضامین بیان کریں گے تو پھر وہیں سے اسی قصے سے آغاز ہوگا۔ تو یہ جی 15ویں پارے کے مضامین تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا پر اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید کا تفہم، اور پھر فہم و تفہم کے بعد عمل بالقرآن کی توفیق ارزانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔